یونیورسٹی اور کالج کی لڑکیوں لڑکوں کو آئس کا نشہ دینے والا سی سی ڈی کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس کے خلاف 14 مقدمات درج ہیں مختلف تھانوں میں۔ اس نے دہشت قائم کی ہوئی تھی، لوگ ڈرتے تھے نام لینے سے۔ فیصل آباد کا خطرناک آئس ڈیلر شفیق عرف ولی، جس کے اوپر منشیات فروشی کے اور قتل کے مقدمات درج تھے، وہ سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ سینئر رپورٹر قمر بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس سارے کیس کی ڈیٹیل۔ طویل عرصے سے اس کے شفیق اور ولی کے خلاف 1 درجن سے زائد جو ہے وہ منشیات کے اور دیگر مقدمات مختلف پولیس اسٹیشنز میں درج ہیں۔ تو اتنی دیر سے یہ پکڑا نہیں گیا تھا، تو یہ اب جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انیشیٹو ہے، سی سی ڈی بنائی گئی ہے کہ تیز تر انصاف اور تیز تر تمام جو ملزمان کی گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تو اسی کا نتیجہ ہے کہ اب سی سی ڈی نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں۔ جو 3 بڑے جو ڈکیت اور آئس ڈیلر ہیں، منشیات فروش ہیں، جو ہماری یونیورسٹیوں میں طلبہ طالبات میں یہ زہر پھیلا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کے منطقی انجام تک پہنچایا ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلا جو کیس ہے، میں ترتیب سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 7 مارچ کو جو پہلا واقعہ ہوا ہے، یہ جو سرکل افسر ہیں انسپیکٹر ارم رضا سی سی ڈی کے، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ انہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا جو سروس روڈ ہے، کنال روڈ پر۔ تو وہاں پر 4 ملزم 2 موٹر سائیکلوں پر گزرے ہیں مشکوک، ان کو روکنے کی کوشش کیا تو وہ فائرنگ کرتے ہوئے سی سی ڈی ٹیم پر فرار ہوئے ہیں، اور جب انہوں نے تعاقب کیا تو گٹ والا میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جہاں یہ فصلوں میں چھپ گئے، اور وہاں پہ فائرنگ کے تبادلے میں شیر خان اور شیرا پٹھان، جو بڑا بدنام زمانہ منشیات فروش تھا اور تقریباً 2 دہائیوں سے یہ منشیات فروشی میں ملوث تھا، اور پولیس جو ہے اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر رہی تھی، چھوٹے چھوٹے کیس بنا کر اس کو بعد میں رہا کروا دیا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے سی سی ڈی کا کہ شیر خان اور شیرو پٹھان جیسا خطرناک جو ہے وہ ایک آئس ڈیلر منشیات فروش مارا گیا ہے۔ اس کے خلاف پشاور میں بھی مقدمہ درج تھا، فیصل آباد میں بھی 1-2 درجن سے زائد مقدمات تھے، اور اس سے جو ہے اسلحہ اور منشیات برآمد ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو 8 مارچ کو اسی طرح تھانہ ساندل بار کا علاقہ ہے، نڑوالا روڈ پر چندن کے پل موٹر وے کا، وہاں پر جو ہے یہ چک جمرہ کا بہت بڑا آئس ڈیلر ہے شکیل عرف چاکلیٹ بابا، وہاں پر انہوں نے مشکوک افراد کو روکا ہے، 3 کو فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس میں یہ شکیل عرف بابا جو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا ہے، اس کو ہسپتال پہنچایا گیا جہاں یہ مارا گیا ہے، اور اس سے بھی اسلحہ منشیات برآمد کی گئی ہے۔ یہ چک جمرہ کا بہت بڑا آئس ڈیلر تھا، جو چک جمرہ اور اس کے نواحی علاقوں سانگلہ ہل، اس سے آگے ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، فیصل آباد اور دیگر جو ایریا ہے چنیوٹ تک یہ آئس سپلائی کرتا تھا، منشیات سپلائی کرتا تھا، اور ابھی تک پولیس کی گرفت سے بچا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو آپ شفیق اور ولی کی بات کر رہے ہیں، یہ 13 مارچ کو رات صبح جو ہے سرکل افسر ارم رضا نے جو ہے انہوں نے وہاں پہ ناکہ لگایا ہوا تھا چک جمرہ میں شاہین چوک میں، تو ان کو اطلاع ملی کہ کراری بائی پاس پر جو ہے جو ڈھابا ہے وہاں پر کچھ ملزم چھپے ہوئے ہیں جو منشیات سپلائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب ریڈ کیا تو ان کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، تو اسی فائرنگ کے تبادلے میں یہ جو راجہ چوک غلام حمد آباد کا بہت بڑا آئس ڈیلر ہے، اس کے خلاف 14 مقدمات درج ہیں مختلف تھانوں میں، تو یہ اس مقابلے میں مارا گیا، جبکہ اس کے جو 3 ساتھی تھے وہ فرار ہو گئے ہیں، اور اس سے اسلحہ اور منشیات برآمد کی گئی ہے۔ کہاں کے رہائشی تھے، اور جو چاکلیٹ بابا جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا ہے، وہ اس کا طریقہ واردات کیا تھا، کس طرح سے وہ آئس جو ہے وہ فروخت کرتا تھا، اس کا بڑا انٹرسٹنگ سا کیس سامنے آ رہا ہے۔ اصل میں جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ جس طرح پولیس کے مخبر ہوتے ہیں، اسی طرح منشیات فروشوں کے آئس ڈیلرز کے ان کے بڑے اندر تک ان کے رابطے ہوتے ہیں، ان کے مخبر ہوتے ہیں، ان کے پے رول پہ لوگ ہوتے ہیں، مختلف جو لوگ اس نے رکھے ہوئے تھے جو مختلف علاقوں میں اور مختلف یونیورسٹیز کے باہر، ہاسٹلز کے باہر، وہاں پر یہ منشیات اور خاص طور پر آئس سپلائی کرتا تھا۔ فیصل آباد میں اگر ہم نے دیکھا جو سی سی ڈی کی کارروائیاں ہیں منشیات فروشوں کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آر پی او فیصل آباد انہوں نے بھی کہا کہ منشیات میں ریڈ لائن ہے، دونوں کے آپ کمبینیشن کرتے ہیں تو فیصل آباد میں جو منشیات فروشی کا جو کام تھا اس کو آپ کتنا دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ ہے، کس حد تک رکا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ ابھی باقی ہے، چل رہا ہے؟ یہ گزشتہ تقریباً 3-4 دہائیوں کا گند ہے جو یہ منشیات فروشی جو ہے، بڑے بڑے بااثر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے راستے میں آنے والے بعض پولیس اہلکاروں کو بھی جو ہے شہید کیا ہے، جو علاقہ مکین جو کچھ سرکردہ جو لوگ تھے وہاں کے متحرک تھے، ان کو انہوں نے جو روکنے کی کوشش کی ہے کہ منشیات فروشی نہ ہو، ان کو انہوں نے مروا دیا ہے۔ ایک دم سے یہ گند صاف نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے پولیس کے پاس جو اسپیشل برانچ کی رپورٹس بھی موجود ہیں، کیونکہ کارروائی نہیں ہوتی کہ کوئی نہ کوئی ان کا سفارشی آ جاتا ہے، کوئی سیاسی اثر رسوخ آ جاتا ہے، کیونکہ آئی جی پنجاب نے ویژن دے دیا ہے کہ اب یہ برداشت نہیں ہوگا۔ شفیق عرف ولی جو تھا یہ کس حد تک پولیس کو مطلوب تھا، اور پھر کیسے اس کے خلاف جو ہے وہ سی سی ڈی کام کرتی ہے اور پھر یہ سی سی ڈی کے ہاتھ لگتا ہے؟ 14 مقدمات اس کے سامنے آئے ہیں، اور وہ بہت بڑی مقدار میں جو ہے یہ آئس سپلائی کرتا تھا، اور چک جھمرا اور اس کے نواحی جتنے بھی علاقے ہیں یہ ان میں بدنام زمانہ تھا۔ اس نے وہاں پر اپنی دہشت قائم کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے نام لینے سے یا اس کی نشاندہی کرنے سے۔ تو سی سی ڈی کا جو طریقہ کار ہے، اس نے اپنے طریقہ کے مطابق ٹیکنیکل وسائل استعمال کیے، اس کے بعد جیو فینسنگ کی، اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیجز سے مدد لی گئی،
اور اس کے جو موبائل فون نمبرز ہیں ان کو ٹریس کیا گیا اور جس کے بعد جو ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا.